شارع صاحب، اس میں آپ کو ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک میں نے آپ کے پرائیویٹ بھی بات کی آپ سے، اور یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایز کمپیئر ٹو ادر ینگ میڈیا پرسنس آپ تھوڑا منفرد مقام رکھتے ہیں. آپ بے باک بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بے باکی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ٹف کام ہے. کیا 82 لاکھ کا پروجیکٹ بھی سینکشن ہوا تھا، اماؤنٹ بھی ریلیز ہوا تھا، تو وہ آخرکار 82 لاکھ کہاں گیا؟ کیا وہ کہیں نہ کہیں ایم ایل ایز کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا، یا اس میں کہیں نہ کہیں اسکیم ہوا؟ یہی ہے، آپ نے 2 سال میں، کہتے ہیں نا ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. اگر آپ کی نالج میں تھا کہ اعجاز جان صاحب کی وائف 15 سال سے اسکول میں نہیں جا رہی ہیں، تو آپ نے 2 سال کے اندر ان پہ کیا ایکشن لیا؟ پورے 2 سال برابر آپ کو ایک ٹیچر کے اوپر اگر نالج ہے، سب کچھ ہے، تو آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا ان کے خلاف؟ اگر لیا تو کیا ایکشن لیا؟ Just to convey the message, to direct the education authorities to go and check. یہی کر سکتا ہے. ایم ایل اے کیا حوالدار سمجھتے ہیں؟ وہ کیا آپ کیا پولیس والا سمجھتے ہیں کہ وہ جائے گا اور ہر ٹیچر کو دیکھے گا وہ آیا ہے نہیں آیا؟ اس کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ سیٹ ہے. آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایل اے سے کہ وہ دیکھے گا پرائمری اسکول؟ آپ نے خود کہا آپ نے ایک سی او کی ٹرانسفر رکوا دی. آپ کے پاس اتنی پاور تو تھی، آپ ایک سی او کی ٹرانسفر رکوا سکتے. اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ پرائمری اسکول میں جائیں، ہر اسکول میں جائیں. آپ نے خود اپنے منہ سے کہا کہ آپ کی نالج میں تھا 15 سال سے ٹیچر نہیں جا رہی ہے. اگر آپ ایک سی او کی ٹرانسفر رکوا سکتے ہیں تو ایک ٹیچر کے اوپر کیا کاروائی نہیں کروا سکتے؟ اگر وہ اپنے کلپس بھیجوں گا. نہیں، بخاری صاحب کے ریلیٹڈ تو بات کریں گے، لیکن ابھی جو میرا اس وقت کا سوال ہے وہ یہ ہے، آپ کو روڈ کے پروجیکٹ ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ کو وقت لگا 2 سال، آپ کو پروجیکٹ سینکشن کیسے کروانے، سیکٹریٹ میں کیسے گھومنا، کیا کرنا، سیکھنا. آپ نے خود کہا، آپ نے خود کہا 2 سال اس طرح سے سیکھنے میں. مودی جی کسی کی کم سنتے ہیں، اپنی ہی بات کرتے ہیں. جو ان کے من میں آتا ہے نا وہ کہتے ہیں من کی بات. لیکن بخاری صاحب کی بہت سنتے ہیں. سنیں جی، بخاری کوئی بھی ایم ایل اے، منسٹر، چیف منسٹر یہ وی آئی پی نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو بیکاری ہیں، ووٹ لیتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا، کسی کا کہا شاہون تاندرے کو 2 سال ملے. شاہون تاندرے اللہ کے کرم سے آج 20 سال اقتدار والوں سے یہ کہتا ہے کہ 2 سال دور میں شاہون تاندرے نے جو کام کیا اس کی مہربانی سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کسی جگہ مباحثے پہ میرے ساتھ آئیں، اگر میں ثابت نہ کر دوں کہ 2 سال دور میں میرے کارواں نے وہ کام کیے جو آپ 20 سال میں نہیں کر سکے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. آداب ناظرین، آپ کا میزبان شہراز آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹائپ رائٹر. اس وقت ہمارے ساتھ پنچ کی سیاست کے ایک بہت بڑی دگج شخصیت شاہ محمد تانترے صاحب، جو کہ پنچ کے فارمر ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت دینے کے لیے سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. شکریہ شہراز صاحب آپ کا بھی. سر، آج بہت سی چیزوں پہ بات چیت ہوگی. میکسیمم جو الزامات لگائے جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی انسان سیاست میں آتا ہے تو اس پہ اکثر الزام لگتے ہیں، کچھ اپوزیشن کے لگتے ہیں، کچھ پبلک کے لگتے ہیں. بہت سے الزاموں میں اس وقت آپ گرے ہوئے ہو. جس طرح سے ہمارے فارمر ایم ایل اے کی جانب سے بھی بہت سے الزامات لگائے گئے. کچھ اس طرح کے الزام تھے، کیا ہم تو بورڈ میٹنگ میں پروجیکٹ سینکشن کرواتے تھے، لیکن جو باقی ایم ایل اے تھے یہ وہاں پہ جا کے شیئر پڑھتے تھے. تو اس پہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ شہراز صاحب، میں اس پہ جواب دے چکا ہوں. کسی اور صاحب نے بھی مجھ سے اس بارے میں سوال کیا تھا. آپ سوال کر رہے تھے ان سے گندم کا اور وہ جواب چنے کا دے رہے تھے. آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ نے 6 سال اسمبلی میں رہ کے 22 منٹ بولے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب آپ کو یہ دیا تھا کہ نہیں جی، بورڈ اس کی اسمبلی کو تو بھول گئے. انہوں نے کہا نہیں، میں بورڈ میں بیٹھ کر میں نے منصوبی پروجیکٹس منظور کروائے، اور وہ شعر پڑھ کے لوگوں کو ہنساتے تھے بورڈ میں. تو بورڈ والے آفیسرز، عوام بہتر جانتی ہے کہ کس کو اللہ رب العزت نے انداز عطا کیا ہے بات کرنے کا، ویژن کا، پروجیکٹس کا. عوام بہترین جج ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عوام اس کا بہتر جواب دے گی. دوسری بات، میں آپ کو صرف ان نٹشل اب صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جو بھی انہوں نے الزامات لگائے اس کا جواب میں دے چکا ہوں، وہ سوشل میڈیا پہ جا چکا ہے. ایک بات صرف آپ کو کہنا چاہتا ہوں، 3 سال پہلے میں نے ان کو یہ چیلنج دیا تھا کہ ان کے 20 سالہ یا 18 سالہ دور میں، یا جو بھی حکمران تھے صاحب اقتدار تھے پنچ میں، تو میں نے یہ چیلنج کیا ہے سنسیئرلی کہ وہ کسی بھی اسٹیج پہ آ جائیں، پلیٹ فارم پہ آئیں، وہ چاہے پرنٹ میڈیا پہ آئیں، الیکٹرانک میڈیا پہ آئیں، جیسے وہ ان کو مرضی ہے. اگر میں یہ ثابت نہ کر دوں اللہ رب العزت کے کرم سے کہ 2 سالہ میرے دور میں، غریبوں کے کارواں کے دور میں جو کام ہوئے وہ پچھلے 20 سال میں نہیں ہوئے، تو اگر یہ ثابت نہ کر دوں تو میں سیاست سے
मुस्तफ़ी हो जाऊँगा। शाह साहब, एजाज साहब बड़े दावे के साथ ये बातें भी कहते हैं कि जितनी भी रोड्स थी मैंने बनवाई, मेरे बाद कोई एक भी रोड जो कहीं बनी हुई थी उसके आगे काम कोई भी लीडर स्टार्ट नहीं करवा सका, चाहे वो भी कि डीडीसी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, किसी ने भी मेरे अलावा कोई भी काम नहीं करवाया। जो काम मैंने जहाँ तक पहुँचाया था वो वहीं पे फुल स्टॉप है। तो इसमें कितनी हकीकत है? क्या हकीकत में ही जहाँ पे एजाज साहब काम छोड़ के गए थे वहीं तक रहा आज तक? शरा साहब, इसमें मैं आपको एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। आप एक मैंने आपके प्राइवेट भी बात की आपसे और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि आप एज़ कम्पेयर टू अदर यंग मीडिया पर्सनस आप थोड़ा मुनफरद मुकाम रखते हैं। आप बेबाक बात करने की कोशिश करते हैं। बेबाकी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टफ काम है। मैं आपको एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी 2 दिन का सर्वे कीजिए। सलोत्री में जाइए, जलास में जाइए, मंगराड़ में जाइए, भैंच में जाइए, खनेतर में जाइए। दलान है, इनके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। जो मुझसे पहले साहिब इक़्तिदार थे उनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात जो है वो ये है कि दलान वाज द नियरेस्ट विलेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस, और दे वर नॉट इन ए पोजिशन टू प्रोवाइड रोड्स टू दलान पीपल। तालियां बजवाते रहे, नारे लगवाते रहे, लेकिन सड़क उनको नहीं थी। तो इस गरीबी के दौर में 3 सड़कें वहाँ जा चुकी हैं। अब वहाँ जाएँ, फिर आप खड़ी करमाड़ा में जाएँ, गुलपुर में जाएँ, बग्याल दरा में जाएँ, आप सलूरिया में जाएँ, आप सल में डन्ना में जाएँ, आप बनबत में जाएँ, आप उसके बाद ये जो हमारा भैंच है इसमें जाएँ, खनेतर की तरफ जाएँ, आप फिर मंडी के इलाकों में जाएँ, फिर आपको पता चले आप अड़ाई में जाएँ। ये इंसान जो बात कर रहा है, साहिब जो बात कर रहे हैं, ठीक हक है उनको इल्ज़ामात लगाने का, लेकिन मैंने पहले भी उनसे कहा था कि अड़ाई एक बड़ा मुनफरिद गांव है हमारा, पुंछ हवेली का दूसरा तीसरा बड़ा गांव है। 18 साल इक़्तिदार में रह के सिर्फ 15% लोगों को सड़क की सहूलत मैसर थी अड़ाई में। तो क्या वजह है कि 2015 से 2018 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से 100% लोग सड़क से मुस्तफ़ीद भी हो चुके हैं। और जब ये डीडीसी के इलेक्शन में जा रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, तो जब उनको कहा गया मुरिया चलो, तो उन्होंने कहा जी मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा, चूँकि पैदल चलना बड़ा टफ है उनके लिए। गांधीनगर में पले बड़े हैं तो नेचुरली बात है, वो आप उसका असर है। तो उनको फिर कहा गया अब कहाँ सोए हो आप, वहाँ तो रोड जा चुकी है, आप गाड़ी में चले। फिर जब मुरिया में गए तो वहाँ के बहादुर लोगों ने उनसे कहा कि इस वोट का हकदार सिर्फ मेरा नाम लिया। मैं कह रहा हूँ आप क्यों नहीं, आप तो देखिए मीडिया वाले तो वो तो तीसरी आंख होते हैं जमहूरियत की। आप खुद लोगों से पता कीजिए, ये जो बातें करना। शाह साहब, इल्ज़ाम तो ऐसे भी लगाए जाते हैं कि शाह साहब अपने घर तक भी रोड नहीं पहुंचा सके। आधा किलोमीटर की रोड थी, अपने 2.5-3 साल के टनल में वो अपने घर तक भी रोड नहीं पहुंचा सके। असल में मैं उसका भी शहराज साहब अब ये दोबारा रिपीट मुझे नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो उन्होंने कहा था ना आपको कि उस लोन से या उस गांव से उसने 99.99% वोट लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से ये पिछले 18 साल में इनकी साजिशें यही रही कि वहाँ से इसको तोड़ दिया जाए। तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग जानते हैं अच्छी तरह से। 18 साल इनका इक़्तिदार रहा तो ये 400 मीटर रोड थी, जिसको ये 15-16 में तो इसने ये वावेला उठाया था। आप देख लें रिकॉर्ड उस वक्त का, अखबारात देख लें 2016-15 के, तो उसने ये वावेला उठाया था कि एमएलए ने सारे फंड्स पुंज के डाइवर्ट कर दिए, अपनी रोड बना रहा है पूरा लोन में। आज 4 साल के बाद कह रहा है वो 400 ही मीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है रोड, बड़ी अच्छी रोड बनी है, और बनी है इनके 18 साल दौर ख़त्म हुआ फिर रोड बनी, तो अच्छी रोड बनी है। जाइए, मैंने आपको कहा ना, उनको कहा आपको भी दावत दे रहा हूँ, आप जाइए देखिए रोड। एक वहाँ पे एक पुली बननी है, इंशाल्लाह वो भी नियर फ्यूचर बन जाएगी। वो तो दैट इज़ अ वेरी माइनर इशू एज़ कम्पेयर टू दैट। मैंने आपसे ये कहा था कि लोरन और सब्जियाँ गगड़ियाँ एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। तो आप देखिए वहाँ बजाय उसके वो दावत दे रहे हैं, तो उनको क्या ना, आप अपनी जो आपकी वजली है, कैंट है और सेंट्रल गगड़ियाँ हैं, जो आपका घर है, आपकी वालिद का साहब का घर, आपके दादा साहब का घर, तो 18 साल इक़्तिदार में रहकर मेरे तो 2 साल हैं। जब भी मेरे लिए आप बात करेंगे 2 साल की बात करें, 18 साल इक़्तिदार में रहकर अभी अपने घर तक रोड नहीं पहुंचा सके। ये 3 गांव है, आप जाना कभी गगड़ियाँ तो वहाँ देख लेना। अभी शाह साहब बात करते हैं आपकी ब्लॉक लोरन की, क्योंकि अक्सर जो पुंछ पे हुकूमत हुई है वो लोरन और सावजियाँ या मंडी से हुई है,
لیکن لورن کی جو پبلک ہے آج بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ بیکورڈ ہے روڈز کو لے کے. وہاں کا ایک ایریا ہے مارکوٹ. مارکوٹ کی عوام کو آج تک روڈ سپلائی نہیں ہے. سننے میں بار بار ایسا بھی آیا ہے کہ اب 82 لاکھ کا پروجیکٹ بھی سینکشن ہوا تھا, اماؤنٹ بھی ریلیز ہوا تھا, تو وہ آخرکار 82 لاکھ کہاں گیا؟ کیا وہ کہیں نہ کہیں ایم ایل ایز کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا, یا اس میں کہیں نہ کہیں اسکیم ہوا؟ وہ 82 لاکھ کیوں نہیں گراؤنڈ پہ لگا؟ دیکھیے اس میں شرح صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں, لورن بلاک ایز اے ہول کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے, لیکن لورن گاؤں کی بات کریں تو وہ تو ماڈل ہے اس وقت پورے ڈسٹرکٹ پونچھ کے لیے. اتنا ڈیولپڈ ابھی کوئی اور گاؤں نہیں ہے جتنا پونچھ میں. کوئی بھی پنچایتیں ایسی ڈیولپڈ نہیں ہے جیسی لورن ہے. اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے وہاں پہ. جہاں تک مارکوٹ کا تعلق ہے, یہ بھی آپ ڈی سی آفس سے ریکارڈنگ لگا سکتے ہیں. میرا کام کیا تھا کہ میں نے آن ٹاپ موسٹ پریارٹی یہ جو موریاں اڑائی, اس کے بعد مہڑکوٹ اور اس کے بعد لورن کنجا, اس کا آپ دیکھیں جا کر کہ 2016 میں اس کا اس تینوں روڈز پہ 80 لاکھ تو میں نہیں کہوں گا, 2 کروڑ کچھ لاکھ روپے جو تھا وہ ڈائیورٹ کر دیا تھا اس کو, اور یہ پیسہ سینکشن بھی ہو گیا تھا, اس کی ٹینڈرنگ بھی ہو گئی تھی. اب شہراز صاحب ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک ایم ایل اے کا کام ہے پروجیکٹس کو لانا, منظور کروانا, اس کی ٹینڈرنگ کروانا, کام شروع کروانا. اب جب کچھ لیڈر ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ تو خود کام کرنے کا انداز جانتے ہیں, اب جو کام کسی نے کیا تو اس پہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی تقریب کاری تو آپ جانتے ہیں بڑے آسان سا کام ہے. کہیں پہ کسی سے اسٹے لگوا دیا, یو گو اینڈ ویریفائی دی تھنگس. آپ جائیں سیکریٹریٹ میں, آپ اس میں ڈی سی آفس میں, پی ڈبلیو ڈی آفس میں جائیں, آپ پوچھیں ان سے 2016 میں کیا کنجا کے لیے, مہڑکوٹ کے لیے اور موریاں کے لیے کیا یہ 70 لاکھ سے اوپر ریلیز پیسہ نہیں ہو گیا تھا. ایک تو ہوتا ہے کہ ابھی پیسہ ہمیں ابھی ملا. شاہ صاحب آپ اس وقت میں ایم ایل اے تھے, اگر آپ کے ایم ایل اے ہوتے ہوئے 3 کروڑ کا پروجیکٹ آپ سینکشن کروا دیتے ہیں, اس پہ اسٹے لگا دیا جاتا ہے, تو کیا آپ نے یہ چیزیں آ کے سوشل میڈیا پہ میڈیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی؟ اور کون لوگ تھے جنہوں نے 3 کروڑ اگر سینکشن ہو جاتا ہے تو کون لوگ ہیں جو آ کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ دیکھیے جب بھی آپ میرے ساتھ بات کریں نا, آپ صرف یہ بات کریں کہ آپ 2 سال میرا رکھیں. 2 سال کا پیریڈ مجھے ملا گورنمنٹ میں. 2016-17 میں یہ پروجیکٹ منظور ہوا, اس کی ٹینڈنگ ہوئی. جب اس کو گھوڑا راگ سے آگے لے جا رہے تھے تو دریا سے جب ہم نے اس پلیرا سے ہم کنیکٹ کیا, اور جو دری ایک گاؤں ہے اس میں ہم نے پہنچا دی روڈ. اس کا ابتدا ہوا, کوئی 400 میٹر روڈ بنی, 500 میٹر. اب دری میں جو لوگ تھے انہوں نے اس کو بند کروا دیا چونکہ ان کی ملکیت تھی. تو جب بند کروا دیے, یا کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ, یہ ایسے ہوتے ہیں اشارے. جمہوریت ہے شہراز صاحب, کورٹ میں جاتے ہیں لوگ, اسٹے کروا لیتے ہیں. آپ جمہوریت کے سامنے دیکھیے نا, رول آف لا پریویلز ہیئر. یہاں پہ ایم ایل اے ہو, چیف منسٹر ہو, قانون کے سامنے تو وہ بالکل عام لوگوں کے حقوق رکھتے ہیں. جب آپ کسی کو 10,000 روپے دیں گے وہ اسٹے کروا دے گا, یہ ماچس کی ایک تیلی پورے مکان کو جلا سکتی ہے. جب آپ نیگیٹیوٹی آپ میں ہوگی تو نیگیٹیوٹی میں تو آپ چھمبر میں ایک روڈ نکلی, اس کو اسٹے کروا دیا گیا. دس از آن ریکارڈ, آپ دیکھ لیں, جا کے پتہ کر لیں. کنجا پہ روڈ نکالی گئی, اس کی پلیٹ بنائی گئی, اس کا کام شروع کیا گیا, تو اس میں راتوں رات جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی لیٹ جائیں گے, قتل ہو جائیں گے, مر جائیں گے. تو اب میرے پاس یہ 2016-17 میں کام یہ پروجیکٹ منظور کروائے. 2018 مئی میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی. تو 2 سال کا پیریڈ, اور پھر ان کی باتیں کہنا. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, سلوتری کے لوگوں سے پوچھئے, آپ جس گاؤں میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہاں سے پوچھئے, آپ چھاپ دیکھیں گے وہاں پہ غریبوں کے کاروانے چھاپ چھوڑی ہے اپنی. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں کیوں یہ چیلنج کر رہا ہوں پھر میڈیا پہ کہ آئے نا وہ دیکھ, یہی سب باتوں کا ایک ہی جواب ہے. آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا اور کسی کا بھی نہیں ہوگا. آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ کو چیلنج کیا گیا ہے, آئیے بیٹھیے, یا تو میں ثابت ہو جاؤں گا یا مستعفی ہو جاؤں گا, وہ بھی آرام سے رہیں گے, یا پھر وہ بار بار ایسے نہ میڈیا کا ٹائم ضائع کریں گے نہ عوام کا ٹائم ضائع. شاہ صاحب ہم کچھ عرصہ پہلے فیلڈ میں جب اترے تو ہم نے بہت سی چیزوں پہ کچھ نظر کرنے کی کوشش کی. تو وہاں پہ اس طرح کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جب ہم اکثر گئے, وہاں پہ بہت جگہ سے اس طرح سے رپورٹس آتی تھی جو ٹیچرس ہیں وہ ایبسینٹ رہتے ہیں. بہت سے ایسے ٹیچر ہیں جو اپنی پوری سروس میں اسکولز میں نہیں گئے. تو وہیں پہ جان صاحب کی وائف کے بارے میں بھی الزامات لگائے گئے تھے. جب ہم نے جان صاحب کو اس کو لے کے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کے لیے پورا باضابطہ قانون ہے, اگر وہ پریزنٹ ہیں تو ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے. اور آپ نے بھی ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ 15 سال سے آپ کے بھی نالج میں تھا کہ وہ 15 سال سے اسکول میں نہیں گئے. تو آپ اپنے 2 سال کا جو اقتدار تھا, باقی تو 13 سال کو ہم سائڈ کر دیں, 2 سال کے اقتدار میں اگر آپ کو یہ آپ کے نالج میں تھا کہ وہ اسکول نہیں جا رہی ہیں, تو آپ نے ایز اے ایم ایل اے کیا ایکشن لیا؟
نہیں، میں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایز ایم ایل اے، میں کیا اس میں 2 سال کا دور کیا ہوتا ہے شرد صاحب. آپ کسی سے بھی پوچھیں، کوئی سرپنچ بنے، بی ڈی سی چیئر پرسن بنے یا کچھ بھی بنے، ایم ایل اے بنے، 2 سال تو اس کو سیکھنے میں لگ جاتے ہیں. کیسے کام کرنا ہے سیکٹریٹ میں، کیسے کس طرح بات کرنی ہے، فائلنگ کو آگے کیسے پہنچانا ہے، آفس میں کیسے بات کرنی ہے، یہ فنڈز کیسے ریلیز کرانے، پلان کیسے بنیں گے. نہیں سر، یہ اتنا جسٹ لسن میں دس از مائی رپلائی. اب میرے پاس 2 سال تھے صرف. اب یہاں پہ ستم ظریفی یہ ہے پنچ میں، یہاں پہ جو ارباب اقتدار ہیں، آپ کس کس پر انگلی اٹھائیں گے؟ یہاں پہ ایک صرف مثال ہے، روشن مثال اس پنچ میں، دس از مائی اوپینین. وہ مثال ہے جہانگیر میر صاحب کی اہلیہ محترمہ جن کا انتقال ہو گیا. آپ جا کر ابھی پتہ کریں، کبھی بھی انہوں نے اپنی ڈپٹی سے روگردانی نہیں کی. کبھی بھی وہ ایم ایل اے بنے، جہانگیر صاحب ایم ایل سی بنے، وہ کبھی بھی اس گاڑی پہ نہیں بیٹھی. آپ ان کے سکول سے جا کر پتہ کریں. ریسٹ آف دا لیڈرز کہیں نہ کہیں ان کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا کہ وی آئی پی بنے کوئی، پھر اس قسم کی باتیں کریں، پھر ان کے ریلیٹیوز ہوں وہ بھی وی آئی پی بنے. میں نے کہا تھا آپ کو، وی آئی پی کلچر تھا میرے سے پہلے، اس کو توڑ بروڑ کے اللہ کے کرم سے رکھ دیا میں نے عوام سے کہا کہ ایم ایل اے کیا ہوتا ہے؟ ایم ایل اے تو وی آئی پی ہوتا ہی نہیں ہے. شہرا صاحب، مجھے اگر حق دیا جائے، میں سچ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، مجھے اگر یہ طاقت ہو تو میں یہ ختم کروا دوں کہ کوئی بھی ایم ایل اے، منسٹر، چیف منسٹر یہ وی آئی پی نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو بیکاری ہیں، ووٹ لیتے ہیں در در سے. تو میں یہ ڈکلیئر کرا دوں کہ وی آئی پی یا آنریبل آج کے بعد مزدور کو کہا جائے، کسان کو کہا جائے، یا کسی ٹیچر کو جو صحیح ڈپٹی دیتا ہے، یہ آنریبل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا الٹا چل رہا ہے. ہم کہاں سے وی آئی پی آ گئے؟ پھر میں نے اپنے دور میں 2 سالہ دور میں عوام کو دکھا دیا خادم کیا ہوتا ہے، نوکر کیا ہوتا ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں اس کے آپ کے ساتھ بیٹھنا فخر محسوس کرتا ہے. تو آج آپ نے دیکھا واٹ واز دا آؤٹ کم آف مائی 2 ایئرس. دیکھیے شرح صاحب جانتے ہیں، اس ہمارے اسٹیٹ میں 4 لیڈرز ہیں جو گیدرنگ کو کھینچتے ہیں. غلام نبی آزاد صاحب ہیں، عمر عبداللہ صاحب ہیں، فاروق اللہ صاحب، محبوب مفتی صاحب ہیں. تو جب سید الطاف بخاری صاحب یہاں تشریف لائے 15 دسمبر کو، تو جو پھر میں نے کال دی لوگوں کو، حالانکہ 3 سال میں گھر میں بیٹھا رہا، تو جو عام لوگوں کا وہ جو جوش تھا، وہ جذبہ تھا، جس جذبے سے نکلے، نہ تو انتظامیہ سر آپ نے جو ایڈمنسٹریشن بھی اس کو متوقع نہیں کر رہی تھی، عام لوگ بھی نہیں کر رہے تھے. میرے جلسے کے مقابلے میں وہ جلسہ، میں آپ کو وہ دونوں کلپس بھیجوں گا. نہیں، بخاری صاحب کے ریلیٹڈ تو بات کریں گے، لیکن ابھی جو میرا اس وقت کا سوال ہے وہ یہ ہے، آپ کو روڈ کے پروجیکٹ ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ کو وقت لگا 2 سال، آپ کو پروجیکٹ سینکشن کیسے کروانے، سیکٹریٹ میں کیسے گھومنا، کیا کرنا، سیکھنا. آپ نے خود کہا، آپ نے خود کہا 2 سال اس طرح سے سیکھنے میں لگ جاتا. نو، آپ نے غلط سنا. میں نے کہا عام یہ کہا جاتا ہے. شاہون تاندرے کو تو 2 سال ملے. لیکن سوال میرا یہ ہے، جسٹ لسن می، میں نے آپ سے یہ کہا، کسی کا کہا شاہون تاندرے کو 2 سال ملے. شاہون تاندرے اللہ کے کرم سے آج 20 سالہ اقتدار والوں سے یہ کہتا ہے کہ 2 سالہ دور میں شاہون تاندرے نے جو کام کیا اس کی مہربانی سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کسی جگہ مباحثے پہ میرے ساتھ آئیں، اگر میں ثابت نہ کر دوں کہ 2 سالہ دور میں میرے کارواں نے وہ کام کیے جو آپ 20 سال میں نہیں کر سکے، تو میں استعفیٰ دے دوں گا. شاہ صاحب، بات آپ کی بالکل درست ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کام کی، آپ وہ کسی کو چیلنج کر رہے ہیں، پولیٹیشنز کو، وہ آپ کے اپنے. لیکن بات میری یہ ہے، دکھ اس چیز کا ہمارا کوئی بھی سیاستدان ہو ایجوکیشن کو لے کے زیادہ بات چیت نہیں کرتا. آپ سے میرا سوال یہی ہے، آپ نے 2 سال میں، کہتے ہیں نا ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. اگر آپ کی نالج میں تھا کہ اعجاز جان صاحب کی وائف 15 سال سے اسکول میں نہیں جا رہی ہیں، تو آپ نے 2 سال کے اندر ان پہ کیا ایکشن لیا؟ پورے 2 سال برابر آپ کو ایک ٹیچر کے اوپر اگر نالج ہے، سب کچھ ہے، تو آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا ان کے خلاف؟ اگر لیا تو کیا ایکشن لیا؟ نہیں، دیکھیے، بات کرنا تو بہت آسان ہے، تنقید کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن آپ جب پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے گراؤنڈ پہ، زیادہ سے زیادہ زیڈیو صاحب کیا کر سکتا ہے؟ وہ وہاں کے سرپنچ سے پوچھ سکتا ہے. نہیں سر، زیڈیو صاحب کی بات آپ کی ہے. آپ اگر اپنی مجھے پوری بات سنیں. آپ، میں نے جو یہاں پہ لال حسین صاحب تھے اس وقت چیف ایجوکیشن آفیسر، اور ایک بڑا آنیسٹ آفیسر تھا، ہی نوز، ہوتا ہے میرا یہ انٹرویو سنے، ہی واز گوئنگ ٹو بی ٹرانسفرڈ فرام ہیئر. میں نے اس کو رکوا دیا تھا کہ اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک ایجوکیشن سیکٹر ہے، پورا سیٹ اپ بنا ہے، تو اس میں تو یہ ان کا کام ہے یہ دیکھنا.
میں تو وہاں کسی گاؤں میں ہر پنچایت میں ہر پرائمری اسکول میں جا کر دیکھوں گا ٹیچر کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے. اس کا تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. دس از دا انٹائر رسپانسبلٹی آف سی او زیڈ ای او ڈی ڈی سی. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ جاتے بھی ہیں زیڈ ای او بھی جاتا ہے وہاں انکوائری کے لیے, وہاں کا سرپنچ وہاں کا پنچ وہاں کا نمبردار وہاں کا چوکیدار یہ کہتے ہیں وہ حاضر ہے, تو کون سا پیرامیٹر ہے ان کے پاس؟ دیکھو آپ نے خود کہا آپ نے ایک سی او کی ٹرانسفر رکوا دی, آپ کے پاس اتنی پاور تو تھی آپ ایک سی او کی ٹرانسفر رکوا سکتے ہیں. اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ پرائمری اسکول میں جائیں ہر اسکول میں جائیں, آپ نے خود اپنے منہ سے کہا کہ آپ کی نالج میں تھا 15 سال سے ٹیچر نہیں جا رہی ہے. اگر آپ ایک سی او کی ٹرانسفر رکوا سکتے ہیں تو ایک ٹیچر کے اوپر کیا کاروائی نہیں کروا سکتے اگر وہ اپنے کام کو اچھے سے انتظام. آپ غلطی پہ ہیں. دیکھیے ہمارا کام ہے صرف کہنا, ہمارا کام صرف میسج پہنچانا. وہی کہہ رہے ہیں آپ نے میسج پہنچایا. دیکھیے سنو میرا پچھلے ریکارڈ گو اینڈ انکوائر. آپ 2015 سے 2018 تک میری سپیچز میرے ایڈریسز جہاں پہ بار بار ان لوگوں سے میں کہتا رہا کہ آپ اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھائیں. اب آپ یہ کہیں کہ ایم ایل اے بنا ہے, 75 کلومیٹر کا سپین ہے ہمارا, حویلی سب سے بڑی کنسٹیچوئنسی ہے, تو یہ 75 سے 80 کلومیٹر کا کنسٹیچوئنسی ہے, اس میں سینکڑوں سکول ہے, اور ایک ایم ایل اے سے آپ کریں ایکسپیکٹ کہ وہ ایک ایک چوکی اس کی ٹیچر کی وہ دیکھے گا. جب ہم تک یہ بات پہنچتی تھی کہ بھائی کوئی نہیں جا رہا تو واٹ واز مائی ڈیوٹی؟ جسٹ ٹو کنوے دا میسج ٹو ڈائریکٹ دا ایجوکیشن اتھارٹیز ٹو گو اینڈ چیک. یہی کر سکتا ہے ایم ایل اے کے. کیا حوالدار سمجھتے ہیں وہ؟ کیا آپ کیا پولیس والا سمجھتے ہیں کہ وہ جائے گا اور ہر ٹیچر کو دیکھے گا وہ آیا ہے نہیں آیا؟ اس کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ سیٹ ہے. آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایل اے سے کہ وہ دیکھے گا پرائمری اسکول کا ٹیچر آیا نہیں آیا ہے؟ اب جب ہم تک بات پہنچتی تھی آپ جائیں میری تقاریر دیکھیں. میں نے تو جنرل میسج کنوے کرنا تھا, عوام کو کہنا تھا بھائی جب تک آپ کے اندر یہ ذمہ داری نہیں آئے گی, جب تک آپ کی بے حسی ختم نہیں ہوگی, جب تک احساس نہیں ہوگا آپ کو ذمہ داری کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, پھر جا کر تھوڑا کنسیپٹ ہوگا تو پھر آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. اب آپ ایک کو مورد الزام اس کو ٹھہرا رہے ہیں. جب آپ اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو تو سارے لیڈرز میں ننگے نظر آئیں گے. سر ایک بات کیا کریں. پھر جب بات آتی ہے جب مینیفیسٹو آپ نے آتے کسی پولیٹیشنس کے, اس میں ایجوکیشن سسٹم کا نام بہت ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو بیٹر کریں گے. اگر نہیں جا سکتے اسکولز میں, اگر نہیں اس طرح سے کام کیا جا سکتا تو پھر مینیفیسٹو میں ایجوکیشن سسٹم کو نہیں لانا چاہیے. میں I'm not party head of any party. I'm just MLA, just representing thousands of my people. دیکھیے سنیے, یہ جو آپ مینیفیسٹو بات کر رہے ہیں یہ مینیفیسٹو پارٹی کا منشور ہوتا ہے جو پارٹی کرتی ہے. پارٹی مینیفیسٹو کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے میں سنو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ایک ایم ایل اے ایک انقلاب لے آئے گا. یہاں رولز ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, ڈائریکشنز ہیں, قانون ہے. اس میں کوئی ایم ایل اے کوئی ڈکٹیٹر تھوڑا ہے جس کو اٹھا دے, جس کو اڑا دے, جس کو بٹھا دے. ایسا کچھ نہیں ہے شہراد صاحب. جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا رول آف لا پریویلز ہیئر. اگر آپ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے, کسی جئی ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی اور ہے, آپ نے اس کو کہیں پہ وہاں سے اٹھا دیا, کسی اور جگہ لگوا دیا, اسے جسٹ ہائی کورٹ میں جانا ہے, اس کو کہنا ہے پریمیچور مجھے ٹرانسفر کیا کہ ہی ول گیٹ اسٹے آرڈر فرام دیئر. یہ بڑا مشکل ہے شہراز صاحب. کہنے کے لیے تو آسان ہے باتیں, لیکن جب آپ اس کے پریکٹیکلی اس میں قدم رکھیں گے نا آپ کو بڑی کافی مشکلات نظر آئیں گی. اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کسی ایم ایل اے کے پاس کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ پروجیکٹس منظور کروائے, وہ سیکریٹریٹ میں بیٹھے, وہ اسمبلی میں بیٹھے, عوام سے رابطہ کرے. تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے. میرے پر اللہ نے اس لیے کرم کیا, میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اس کے لیے میں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس اللہ رب العزت نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ ایم ایل اے بننے کے پہلے دن ہی میں نے استغاثہ پیش کر دیا تھا. اللہ ہم بے بس اور بے کس ہیں, مولا ہمارے اس کاروان پہ کرم فرمانا, ہمارے لیے راستوں کو آسان فرمانا. تو اللہ نے راستے آسان فرما دیے. آج میں اس پوزیشن میں ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس پوزیشن میں ہوں کہ چیلنج کر رہا ہوں 20 سالہ اقتدار والوں کو کہ آئیے بیٹھیے میرے ساتھ. اگر یہ ثابت نہ کر دیا کہ آپ کے 20 سالہ دور سے 2 سالہ دور بھاری ہے تو سیاست سے مستعفی ہو جاؤں گا. یوں بھی شہراز صاحب میں نے پہلے بھی کہا کہ میں لاسٹ سٹیج پہ ہوں. اب دنیا کا اتنا کوئی زیادہ نہیں جتنا اللہ نے دیا, اس کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. اچھی نیت لے کر چلے ہیں, پرخلوص اور بیلوس خدمت کی ہے تو اس کا صلہ بھی مل رہا ہے. عوام میں جاتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ صاحب اقتدار ہیں, وہ طاقت والے ہیں, وہ اثر والے ہیں, وہ پیسے روپے والے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اگر چاہوں تو روزانہ بھی جوائننگ کر سکتا ہوں, تو چاہوں جہاں جاؤں وہاں جوائننگ کر سکتا ہوں. سلوتری سے لے کر شاہ صاحب ایک آخری سوال, جو اس وقت راجوری پونچھ میں بات کریں یا جموں کشمیر میں بات کریں, سب سے جو ایشو زیادہ ٹاپ پہ جا رہا ہے وہ ہے ایس ٹی اور پہاڑی کیٹیگری کو لے کے. جو بی ڈی سی بفلیاز ہیں شفیق میر صاحب, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کچھ دن پہلے. انہوں نے کہا کاش اگر راجوری کی کچھ سیٹیں اور پونچھ کی کچھ سیٹیں اگر ایس ٹی ریزرو نہ ہوتی
तो ये पहाड़ी लीडर कौम का ढिंढोरा ना पीटते। और बाकी जो वहाँ के जहाँ की सीटें रिजर्व हुई हैं वहाँ के जो पहाड़ी लीडर हैं वो सामने आके बार बार एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। और जो लोकल पब्लिक है मेंढर की और सुनकोट की बात करें या राजौरी की उन जगहों की जहाँ की एसटी सीट रिजर्व हो चुकी है, उन लोगों का ये कहना है अगर पुंछ की सीट रिजर्व होती तो पुंछ के जो पॉलिटिशियन है पहाड़ी वो भी सड़कों पे आते, इसलिए वो आज सड़कों पे आके बात नहीं कर रहे क्योंकि उनकी सीट ओपन है। क्या यहाँ पे सिर्फ वो कुर्सी के खतरे में या उसी के लिए सड़कों पे आया जा रहा है, कहीं ना कहीं पहाड़ियों के हक की बात भी हो रही है? मैं आपको इसमें एक वाज़ेह बात बता दूँ। मैं एक ही छोटी बात बता दूँ आपको। मेरा नज़रिया इस पे नहीं है कि दुनिया पे मुसलमान हूँ और ये आप भी इस पे ईमान रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, सब मुसलमान रखते हैं, बल्कि बाकी मज़ाहिब के लोग भी रखते हैं। अल्लाह पाकज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मुक़द्दर में जो किया वो आपको मिल के रहेगा, चाहे कितनी पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए। जो नहीं किया तो वो नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है शहजाद साहब, ये जो इशू है ये कुलियतन मरकज़ के पास है और आप समझ रहे हैं 8 साल दौर में आपने देख लिया, मोदी जी किसी की कम सुनते हैं, अपनी ही बात करते हैं। जो उनके मन में आता है ना, वो कहते हैं मन की बात। लेकिन और बुखारी साहब की बहुत सुनते हैं। सुने जी, बुखारी साहब की बात यहाँ नहीं है। मैं ये बात पूरी बेकाटा ना करें, बात पूरा जवाब सुन लिया करें। मैं बुखारी साहब से शायद अभी मिले भी नहीं मुझसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ऐसे ही वो मुझे बड़ा दुख लगता है। तो ये छोड़े मरकज़ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर या खित्ता पीर पंजाल में जो लोग गुज्जर और पहाड़ी अवाम को के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अल्लाह के मुजरिम हैं, वो गुनहगार हैं, उनको ताइब होना चाहिए। अल्लाह गवाह सच कह रहा हूँ। देखिए, मोहब्बतों के लिए इंसान को पैदा किया गया। हमारा ऐसा ऐसा कल्चर है, हमारा ऐसी मोहब्बतें हैं यहाँ पे। एक बार जुल्फ़िकार साहब अड़ाई के पुल को देखने गए तो मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब, कोई ऐसा गांव हमारे खित्ता पीर पंजाल में है जहाँ 26 कौमें आबाद हैं लेकिन मदर लैंग्वेज सिर्फ गोजरी है? कहने लगा पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा ये अड़ाई है, यहाँ पे सैयद हैं, तांतरे हैं, मागरे हैं, बांडे हैं, लौन हैं, डार हैं, बुखारी हैं, लेकिन मदर लैंग्वेज सिर्फ गोजरी है। ठीक है, अभी शाहपुर में जाएं आप, आपको वहाँ सिर्फ गोजरी मिलेगी। राठौर है, कोई सैयद है, कोई बुखारी है, सब गोजरी ज़बान में बात करते हैं। बड़ा मिठास है उसमें, एक कल्चर है। आला तालीम याफ्ता लोगों को तो चाहिए कि गुज्जर और ये जो पहाड़ी अवाम इसका कंसेप्ट को तहस नहस कर दें, ये एक दूसरे में घुल मिल जाएं, रिश्ते करें। क्या इस्लाम ये बताता है हमें? किसी कश्मीर में क्यों नहीं है ऐसा? कहीं और क्यों नहीं है ऐसा? ऊंची लोग के, ऊंची जात के जो ऊंचे लीडर हैं, तो वो क्यों नहीं करते ये कुछ? रियाज साहब हमारे लीडर हैं, तो उनके घर में जो बच्ची है वो नायक कश्मीरी खानदान से है। वहाँ कोई बात नहीं होती है। नौजवानों, आप जैसे नौजवानों को आगे बढ़कर समाज के इस सबसे बड़े जुर्म को तहस नहस करना चाहिए, ये ख़त्म कर देना चाहिए। मोहब्बतों के लिए पैदा हुए। मैं दिल से कह रहा हूँ कि जो इसको हवा दे रहे हैं, जो इसमें खलीज पैदा करने की कोशिश, वो इस हमारी पहाड़ी और गुज्जर अवाम के दुश्मन है।